اردو آڈیو بکس میں اپنے تمام سننے والوں کو بہت بہت خوش آمدید۔ محمد یونس بٹ کے پسندیدہ افسانے شیطانیاں، جنہیں سن کر آپ کی مسکراہٹ چھپائے نہیں چھپے گی۔ اداس دلوں کے لیے خاص تحفہ۔ آواز فریال احمد۔ کچھ عاشق کے بارے میں۔ شاعری، گلوکاری اور اداکاری کی طرح عشق کرنا بھی فنون لطیفہ میں سے ہے۔ دنیا میں 3 قسم کے عاشق ہیں۔ ایک وہ جو خود کو عاشق کہتے ہیں، دوسرے وہ جنہیں لوگ عاشق کہتے ہیں، اور تیسرے وہ جو عاشق ہوتے ہیں۔ میرا دوست پھر کہتا ہے، عاشق دراصل عشق سے ہے کہ وہ اتنا محبوب سے پیار نہیں کرتا جتنا شک کرتا ہے۔ ہمارے ہاں جتنے بھی اچھے عاشق ملتے ہیں وہ کتابوں میں ہیں یا قبرستانوں میں۔ کسی عاشق کے بارے میں جاننے کے لیے کہ وہ سچا عاشق ہے یا نہیں، اس سے یہ پوچھو کہ کیا تم سچے عاشق ہو؟ اگر وہ اپنے منہ سے خود کو سچا عاشق کہے تو سمجھ لے جھوٹا ہے، اور اگر کہتا ہے نہیں تو بات واضح ہے۔ کامیاب عاشق وہ ہوتا ہے جو عشق میں ناکام ہو، کیونکہ جو کامیاب ہو جائے وہ عاشق نہیں، خاوند کہلاتا ہے۔ شادی سے پہلے وہ بڑھ کر محبوبہ کا ہاتھ پکڑتا ہے اپنی محبت کے لیے، جبکہ شادی کے بعد وہ بڑھ کر بیوی کا ہاتھ پکڑتا ہے اپنے بچاؤ کے لیے۔ جو شخص یہ کہے کہ اس کی بیوی نے کبھی اس کی حکم عدولی نہیں کی، یہ وہ شخص ہے جس نے کبھی اپنی بیوی کو حکم ہی نہیں دیا۔ ویسے بھی محبوبہ میں سب سے بڑی خوبی یہی ہوتی ہے کہ بندے کو اسے طلاق نہیں دینا پڑتی۔ عورت کا عشق مرد سے 1000 درجے بہتر ہے، کیونکہ عورت کو عشق میں کامیابی کی صورت میں کسی عورت کے ساتھ شادی تو نہیں کرنا پڑتی۔ میرا دوست یہ کہتا ہے، عاشق ہونا اور بات ہے اور عاشق لگنا اور۔ حالانکہ عاشق لگنا کون سا مشکل کام ہے؟ ایک ہفتہ بندہ پانی، نائی اور دوبی سے پرہیز کرے تو بڑے سے بڑے عاشق کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ سچا عاشق وہ ہوتا ہے جو جتنی بارش کرتا ہے سچا کرتا ہے۔ کہتے ہیں عاشق خوبصورت نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ جو خوبصورت ہوتے ہیں وہ عاشق نہیں ہوتے، کیونکہ لوگ ان پر عاشق ہوتے ہیں۔ عاشقوں کی تعداد 30 سال کی عمر تک 100%، 50 سال کی عمر میں 50% اور 70 سال کی عمر تک 1 یا 2% رہ جاتی ہے، کیونکہ 1 یا 2% ہی عاشق ہوتے ہیں جو 70 سال تک رہ جاتے ہیں۔ دوسرے کو پریشان کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں، یا تو اس کی ناکامیوں کا ذکر کرو جو اس میں ہیں، یا اس کی ان خوبیوں کا ذکر کرو جو اس میں بالکل نہیں ہے۔ اور عاشق یہی کرتا ہے، وہ محبوب کا نقشہ کھینچ رہا ہو تو لگتا ہے محبوب کی کھچائی کر رہا ہے، جیسے ناگن زلفیں یعنی بالوں کی جگہ لٹکتے ہوئے سانپ، چاند چہرہ یعنی چاند کی طرح گڑوں اور داغ دبوں والا، پھر ہرنی جیسی چال یعنی 4 پائیوں کی طرح چلنا۔ شاید وہ اسی لیے کہتا ہے کہ اس کے محبوب جیسا پوری دنیا میں نہیں۔ عاشق نے ہمیشہ محبوب کو ملزم سمجھا، اس پر اپنے اسپیئر پارٹس کی چوری کا الزام لگایا۔ دل، جگر، نیند وغیرہ کی گمشدگی کا پرچہ بھی محبوب کے نام کٹایا، یہاں تک کہ اس کو سرے عام قاتل کہا۔ اس دنیا میں جلسے جلوسوں کا بانی بھی یہی عاشق ہی ہے کہ اس نے سب سے پہلے محبوبہ کا جلوس نکالا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ عاشق بیوقوف ہوتا ہے یا عقل مند، کیونکہ عشق وہ کام ہے جسے عقل مند اور بیوقوف دونوں اکٹھے شروع کر دیں تو ہفتہ بعد ہی ان میں الگ الگ تمیز کرنا مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال عشق کرنے سے پہلے بندہ اتنا تو عقل مند ہونا چاہیے کہ اسے پتا ہو کہ اس کام کا عقل سے کوئی تعلق نہیں۔ عاشق، شاعر اور پاگل، ان تینوں پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ خود کسی پر اعتبار نہیں کرتے۔ اس دنیا میں جس شخص کی بدولت عاشق کی تھوڑی بہت عزت ہے وہ رقیب ہے۔ جب رقیب نہیں رہتا تو اچھے خاصے عاشق اور محبوب میاں بیوی بن جاتے ہیں۔ کہتے ہیں رقیب اور عاشق کی نہیں بنتی،
حالانکہ رقیب ہی تو دنیا کا واحد شخص ہے جس سے عاشق کا اتفاق رائے ہوتا ہے. جسے عاشق پسند کرتا ہے وہ بھی اسے پسند کرتا ہے، جسے یہ منتخب کرتا ہے وہی اس کا انتخاب ہوتا ہے. یہی نہیں، وہ بھی اسی پر جان دیتا ہے جس پر عاشق. بلکہ سچا اور حقیقی عشق تو ہوتا ہی وہ ہے جس میں رقیب حبیب ہو. سچا عاشق وہ ہوتا ہے جو محبوب کے لیے زندگی قربان کر دے، اور مردہ سچے عاشق سے زندہ جھوٹا عاشق بدرجہ جہاں فائدے میں ہے. عشق کرنا تو نشہ کرنا ہے جس کے لیے بندہ کسی بھی لذت مآب کے سامنے جھکنے پر تیار ہو جاتا ہے. عاشق محبوب کو عارضی خوشی دیتا ہے اور مستقل خوشی لے لیتا ہے. میرا دوست یہ کہتا ہے کہ ایک ہی نظر میں عاشق ہو جاتا ہوں، دوسری نظر ڈالنے تک تو بندے کو سوچنے کا موقع مل جاتا ہے. کہتا ہے میرے ساتھ کوئی دوشیزہ مخلص نہیں نکلی، جو مخلص نکلی وہ دوشیزہ نہیں نکلی. اس کی کلاس میں 30 لڑکیاں تھیں، ان میں سے ایک لڑکی اس لیے ناراض رہتی کہ وہ اسے توجہ نہ دیتا، اور باقی 29 اس لیے کہ وہ توجہ دیتا. وہ عشق میں ہمیشہ سرخرو ہوتا اور اس کے ہر بار سرخرو ہونے میں اس کی محبوبہ کے بھائی کا ہاتھ ہوتا. اس دنیا کا پہلا جرم ایک عاشق نے اپنے بھائی کا قتل کر کے کیا. یوں عشق اور جرم جڑواں بائی ہیں. اس دنیا کے آدھے جھوٹ ناکام عاشقوں اور باقی آدھے کامیاب عاشقوں یعنی حامدوں نے بولے ہیں. عاشق وہ واحد فرد ہے جو محبوب کی ترقی نہیں چاہتا کہ کہیں یہ اس کی پہنچ سے باہر نہ ہو جائے. ایک دوست عاشق بن سکتا ہے، لیکن جو ایک بار عاشق بن جائے پھر کبھی دوست نہیں بن سکتا. عشق میں عقل نہیں شکل دیکھتے ہیں، شاید اسی لیے اللہ نے جنت میں بھی حسین حوروں کا وعدہ کیا ہے، ذہین حوروں کا نہیں. لیکن یہ بھی غلط ہے کہ عاشق عقل استعمال نہیں کرتا، بلکہ وہ تو عشق میں ساری عقل استعمال کر دیتا ہے. عشق اور لڑائی میں سب جائز ہے، اس سے اندازہ لگا لیں کہ عشق کتنا جائز ہے. عاشقی میں مرد کی عمر عورت سے زیادہ ہے. یوں بھی عورت تو ہمیشہ سے کم عمر ہے، کیونکہ جس وقت پہلا مرد بھرپور جوان تھا اس وقت تو یہ پیدا ہوئی تھی. لیکن عشق میں اس نے ہر قسم کے حالات کا مردانہ وار مقابلہ کیا اور اس کا نام ہمیشہ مردوں سے پہلے آیا، جیسے سسی پونو، ہیر رانجھا، سوہنی میوا، لیلا مجنو وغیرہ. مرد کم ہی چوٹی کے عاشق گزرے ہیں، اکثر عورتیں ہی چوٹی کی عاشق ہوتی ہیں. بہرحال یہ کوئی ضروری بھی نہیں، کیونکہ ہیئر سٹائل تو بدلتے رہتے ہیں. ویسے عشق میں عورت کی برتری ہے، کیونکہ زنانہ قمیض کا بٹن ایک بار کھل جائے تو پھر بندے سے ساری عمر بند نہیں ہوتا. عورت کے لیے اس شخص کو محبت کا یقین دلانا جس سے محبت نہیں کرتی اس شخص کی نسبت آسان ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے. گھڑی کی سوئی اوقات بتاتی ہے، انسانی جسم بھی گھڑی ہے، زبان اس کی سوئی ہے، بندے کی اوقات بتا دیتی ہے. جب عاشق کہتا ہے وہ محبوب کے لیے تاڑے توڑ کر لا سکتا ہے تو وہ اس کی تحریک پسند طبیعت کا پول کھول دیتی ہے، بلکہ وہ تو ہر وقت محبوب کو ادھر ادھر سے توڑنے میں لگا رہتا ہے. عشق وہ مرض ہے جس کی جوانی لیوا حملہ پہلی عمر میں ہوتا ہے. جوں جوں عمر بڑھتی ہے یہ مرض گڑتا جاتا ہے. ویسے بھی بوڑھا عاشق جوان عاشق سے زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ بوڑھا عاشق صرف آپ کا حال خراب کرتا ہے اور جوان عاشق تو مستقبل بھی خراب کر دیتا ہے. اس مرض سے نئی نسل کو بیزار کرنے کے لیے واحد حل یہی ہے کہ اسے نصاب میں شامل کر دیا جائے. مرد یہ کہہ کر عورت کا دل جیت سکتا ہے کہ میں تم سے عشق کرتا ہوں، بشرطیہ وہ واقعی اس سے عشق نہ کرتا ہو. محبوبہ اس عاشق کو تو معاف کر دیتی ہے جو موقع سے غلط فائدہ اٹھائے، مگر اس کو معاف نہیں کرتی جو موقع سے فائدہ نہ اٹھائے. عاشق پہاڑ کی چوٹی سے بھی کود سکتا ہے بشرط کہ یہ چوٹی گہری ہو. وہ محبوبہ کی ہاتھ تک بحر الظلمات میں گھوڑے دوڑا سکتا ہے بشرطیہ کہ بحر الظلمات میں پانی نہ ہو. عاشق بہت دور تک ساتھ لے جانے کے لیے عشق نہیں کرتا، بلکہ وہ تو بہت پاس تک آنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے. محبت اندھی ہوتی ہے، اسی لیے عاشق اور محبوب جب آپس میں ملتے ہیں تو اندھوں کی طرح ایک دوسرے کو ٹٹول کر پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. نہانے سے 100 بیماریاں دور رہتی ہیں
اور نہ نہانے سے جو بیماریاں دور رہتی ہیں ان میں سے ایک محبوبہ بھی ہے۔ اردو شاعری میں تو عاشق ہیرو سے زیادہ ہیروشیما نظر آتا ہے، اگر اسے نہلایا جائے تو اس کا وزن کئی پاؤنڈ کم ہو جائے گا۔ دولت سے محبت نہیں ملتی اور غربت سے محبوبہ۔ کہتے ہیں بندہ اس سے عشق کرتا ہے جس پر اعتبار ہو، حالانکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جس پر اعتبار ہو اس سے عشق نہیں کرتا۔ اسے تو زندگی بھی صرف اسی لیے پیاری ہے کیونکہ اس کا اعتبار نہیں ہے۔ سب سے قیمتی عاشق فلموں میں ملتے ہیں کیونکہ عشق کرنے سے انہیں محبوبہ نہیں معاوضہ ملتا ہے، شاید اسی لیے وہ سچا عشق کرتے ہیں۔ کیکاؤس کہتا ہے وہ انسان ہی کیا جو عاشق نہ ہو، مگر میں کہتا ہوں وہ عاشق ہی کیا جو انسان نہ ہو۔ وہ شخص اچھا نہیں ہو سکتا جس کے دل میں صرف عشق ہو اور کچھ نہ ہو، اور وہ شخص بھی اچھا نہیں ہو سکتا جس کے دل میں سب کچھ ہو اور عشق نہ ہو۔